اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 ہو چکی تھی، 248 چل رہی تھی، اور میں ذکر کر رہا تھا ایک تابوت کا کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور تورات کی اوریجنل کاپی جو پتھروں پہ لکھا گیا تھا، اصل نسخہ، اور کچھ من جو مطلب ایک برتن میں بھرا ہوا رکھا تھا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو یاد رکھیں جو اللہ نے صحرا میں ان پہ کی تھی، اور یہ اپنے ساتھ جنگ میں اسے رکھتے تھے تاکہ ان کا جوش و جذبہ برقرار رہے۔ جیسے مختلف جنگوں میں اپنے بادشاہ مختلف چیزیں استعمال کرتے تھے، جیسے کچھ لوگ عورتوں کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جایا کرتے تھے تاکہ جب ان کو شکست ہو رہی اور یہ دیکھ رہے ہوں کہ ان کے دشمن ان کی عورتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کو مطلب ان پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کو جوش جذبہ چڑھے اور پھر یہ واپس پلٹ کے حملہ کریں، یعنی عورتوں کو چھوڑ کے میدان سے بھاگ نہ سکیں۔ اسی طرح ایک اور سپہ سالار طارق بن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا سامنے اتنا بڑا لشکر ہے تو انہوں نے کشتیاں جلا دی، کیونکہ پیچھے بیک سائڈ پہ سمندر تھا، دریا تھا، تو انہوں نے کشتیاں جلا دی تاکہ ان کے لشکر کو یہ نہ لگے کہ فرار کا کوئی راستہ ہے، اب صرف مرنا یا مارنے والا ہی آپشن ہے۔ تو یعنی مختلف بادشاہ اس جوش و جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ہتھیار استعمال کرتے تھے، تو ان کے پاس بھی یہ تابوت تھا۔ تو یہ تابوت ان سے ان کے اخلاقی انحطاط، اخلاقی پستی کے دور میں جب یہ بہت زیادہ ہی اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے گر چکے تھے اور اپنے دین کی ہر حدوں کو پامال کر چکے تھے، تو اس وقت ان سے چھین لیا گیا تھا۔ تو طالوت کو جب بادشاہی عطا کی گئی تو ان کے جو نبی وہ تھے نا، نبی تھے نا، سموئیل علیہ السلام، جو اللہ سے مطلب اللہ نے انہیں حکم دیا تھا سموئیل علیہ السلام کو کہ ان کا بادشاہ، ان کا سپہ سالار طالوت کو بناؤ۔ تو انہوں نے، نبی نے کہا سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے طالوت کو، تو اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تابوت جو ہے نا وہ تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت، سکون ہوگا، یعنی تم اس چیز سے وہ ہو جاؤ کہ مطلب ایک یہ اس چیز کو سمجھتے تھے نا تابوت کو، کہ اللہ کی رحمت اور مدد ہمارے ساتھ ہے جب تک تابوت ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اتنے عرصے بعد تابوت خود ان کے پاس آیا تو ظاہر ہے پھر یہ کچھ پرسکون ہوئے کہ ہاں بھئی اب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور موسیٰ اور ہارون اور ان کی اولاد نے جو کچھ ترک کیا تھا، جو کچھ چھوڑا ہوا تھا، تو وہ اس میں شامل تھا۔ ابھی اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ کا عصا، تورات کا اوریجنل نسخہ، اور من ایک برتن میں تھا، وہ چیزیں شامل تھیں، اس میں بکسے میں رکھی ہوئی تھی، اس کیا کہتے تابوت میں۔ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کا ذکر ہمیں اس میں تورات میں ملتا ہے کہ جب مطلب وہ انہوں نے جو یہ تابوت چھین تو لیا تھا ان سے، لیکن وہ جس بستی میں جاتا تھا وہیں پہ تباہی مچا دیتا تھا، کوئی وبا پھیل گئی، کوئی اس طرح کی کوئی چیز، تو انہوں نے اسے ایک صندوق کو ایک اس پہ رکھ کے، ریڑی پہ، ہماری زبان میں تو ریڑی یعنی اس طرح اس پہ رکھ کے گاڑی پہ کوئی، تو انہیں روانہ کر دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد وہ فرشتے پھر اسے اللہ کے حکم سے اس تابوت کو ان تک لے آئے تھے، بنی اسرائیل تک۔ تحملہ الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی فرشتے اللہ کے حکم سے اس کو، صندوق کو بنی اسرائیل تک لے آئیں گے۔ ان فی ذالک، بے شک فی ذالک، اس میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایمان رکھنے والے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یعنی یہ جو نبی یہ بات کر رہے ہیں، تم سے ذکر کر رہے ہیں اس چیز کا، یہ تو تمہارے علاوہ کسی کو تو پتہ نہیں ہے نا، اور تمہیں بھی اکثر باتیں گھما دی ہیں، تم نے بھی تورات میں تبدیل کر دی ہیں، تو اس نبی کو یہ کیسے باتیں پتہ ہیں؟ اس نبی کو یہ باتیں اسی وجہ سے پتہ ہے نا، یہ ان فی ذالک لآیۃ، یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے کہ یہ نبی واقعی وحی کے ذریعے یہ صحیح علم حاصل کر رہا ہے، ورنہ یہ علم نبی کو کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم اس حسد سے، اس نفرت سے باہر نکلو کہ بھی بنی اسماعیل کو کیوں نبوت عطا کر دی گئی ہے، بنی اسرائیل کو کیوں نبی کیوں نہیں عطا کیا گیا کہ نبوت، تو تم اگر اس دشمنی سے، اس حسد سے باہر نکلو تو تم ایمان لے آؤ۔ تو یہ آیت مکمل کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔